وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جو کہ نوجوانوں میں اور دوسرے لوگوں میں بھی چیز پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی شک و شبہات کا اعلان کرنا، اظہار کرنا، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے جس کو ہم الحاد کہتے ہیں، کہ وہی انحراف ہے اللہ تعالیٰ کی ایمان سے، اس کی عبادت سے، اس پر توحید پہ، اس کے یقین پر، سب پہ انکار ہے۔ تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے کہ جو عموماً اب پائی جا رہی ہے، اور اس کے بنیادی سبب یہی ہے کہ جب ایک دینی تعلیم، ہمارے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا جاتا، دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، توحید نہیں بتائی جاتی، تو پھر ظاہر ہے کہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیتا ہے، اور اس میں اس قسم کے منحرفانہ عقائد ڈال دیتا ہے جو کہ الحاد کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں، شک کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایمان برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے وہ شخص۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی جو ملحدانہ باتیں ہیں ان سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، نوجوانوں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ اب اس میں یہی جیسے کہ قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے، اس بات کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی عقلی دلائل بھی دیے ہیں اس بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں وہ دلائل بھی دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے کہ ان قوموں نے اپنے انبیاء کرام کے سامنے اپنی اسی شک کا اظہار کیا، تو جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ تو یہ آیت ان کی اسی شک کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے صاف کہہ دی کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، اور جو تم جس کی طرف ہمیں پکار رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں شک ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یہی وہ شک کی بات ہے۔ تو جواب کیا ملا؟ قالت رسلهم افی اللہ شک، کہ ان کے پھر رسولوں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تمہارے سامنے ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کے باوجود تم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ اس ملحد کا جواب ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی مطلب یہ کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک چیز بالکل آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ کیسے ہمارے سامنے ہر چیز ہو رہی ہے، زمین آسمان ہے، اور دن اور رات کا آنا جانا ہے، سورج اور چاند ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ خود بخود ہو گیا؟ تو یہی چیز جو ہے وہ الحاد کی طرف لے جاتی، یعنی ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود ہو گئیں۔ تو زمین و آسمان ہے، سورج اور چاند ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہے، اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور کتنی ہی چیزیں ہیں جو کہ انسان ذرا سا بھی غور کر لے اور اس پہ تدبر کرے، تفکر کرے، تو یہ سب آسانی ہو جائیں گی، اس کے لیے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے، تو اصل پھر شک کہاں آتا ہے؟ ایک تو شک وہی ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے۔ یہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ جب کہ یہ سب صاف کہا جا رہا ہے فی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن تم نہیں مانتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ فی اللہ شک، جب کہا گیا کہ اس کی الوہیت میں، اس کی توحید میں، اس کے تفرد میں، کہ وہی اس کے قابل ہے عبادت کے، کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو ہی مانا جائے، اسی کے سامنے ہی سجدہ کیا جائے، اسی کے اس سے دعا کی جائے، تو اس پہ شک ہے کہ اس میں ہو جائے۔ تو یہ دو طرح کا یہ شک اور الحاد ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس میں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان ملاحدہ یا جو بھی ملحدین ہیں ان کا رد کیا ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم نے
ان کا دلائل کے ذریعے سے کیا ہے، دوسری وہ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی عقلی دلائل دیے ہیں کہ اس لیے کہ وہ لوگ مانتے تو ہیں نہیں، تو ان کی عقل کو مخاطب کیا ہے کہ وہ سمجھیں، سوچیں، دیکھیں کہ یہ واقعی جو بات کہہ رہے ہیں اس کی کوئی عقلی دلیل ہے بھی یا نہیں ہے، کہ بس ویسے ہی انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دے کر اس بات کو واضح کیا کہ اس کو پھر عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کتنے بھی جو عقلی دلائل دے کے اس کو سمجھایا۔ اور یہ کہنا کہ یہ اس کو عقلی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں قرآن نے خود ایسی باتیں جو ہیں عقلی طور پر ثابت کی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرمایا کہ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو وہاں پر یہی کہا گیا کہ تم عقل نہیں ہے، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہوتے کہ تم ابراہیم کے بارے میں تم یہ اتنی بحث کر رہے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو بعد میں آئی ہیں، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ تو یہاں پہ پھر عقلی طور پر ہی ان کو مخاطب کیا گیا اور ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو باقی یہ سمجھنا کہ صرف عقل پہ ہی ہم اس کو بنیاد رکھیں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ وہ بھی سمجھی جائیں، جو کہ قرآن کریم میں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو دونوں کو سمجھ کے کہ نقل اور عقل دونوں ہی ان کے ذریعے ہی سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ جو ایک ان کی طرف سے جو شبہہ ہے یا وہ کہہ لیجئے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات تو خود بخود ہو گئی، یعنی کہ اس کا کوئی بھی ایسا خالق نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ کوئی اس کا خالق نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی موجد نہیں ہے، یہ خود بخود آ گئی ہے۔ تو اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ ایک بدو سے نے یہ بات کہی، وہ دیکھیے وہ بھی ایک جو کہ علم نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے کس طرح کی بات کہی جو کہ نقل کی گئی ہے۔ تو جب اس سے کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، رب موجود ہے، تو اس نے کہا کہ یا سبحان اللہ، یہ بات بھی کوئی پوچھنے والی ہے۔ دیکھو اس نے کہا کہ ان البعرۃ لتدل علی البعیر، کہ اگر کوئی مینگنیاں پڑی ہوں تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے جانور گزرا ہے، یہ اس کی مینگنیاں ہیں، تو یہ اس پر ذکر آ رہا ہے۔ اور انسان کے یہ قدموں کے نشانات ہیں، وہ اسی بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، اس کے یہ قدموں کے نشان ہیں۔ تو پھر آسمان جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ برج موجود ہیں، زمین جو ہے جس کے اندر یہ پہاڑ ہیں، میدان ہیں، اور یہ سمندر ہیں جس میں یہ موجیں ہیں، تو کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک لطیف خبیر اس کا وجود ہے، جس نے ان سب کو بنایا ہے، جن سب کو اس کو سنوارا ہے، ان کی تخلیق کی ہے؟ تو وہ دلائل ہیں۔ دیکھیے کس طرح کی عقل کی بات کی، اور اس نے عقل سے ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ اور جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے یا ان کے بارے میں ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک زندیق آیا۔ اس زمانے میں زندیق کہتے تھے اسے ملحدین، اور جسے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے یا ان کو ملحد کہا جاتا ہے، تو وہ آیا، اس نے بھی ان سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ تو انہوں نے دیکھی کتنی حکمت سے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں پہلے مجھے بتاؤ، میں اس کے بارے میں بہت ہی اضطراب میں ہوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کیا بات ہے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک سمندر میں ایک جہاز ہے، بحری جہاز جا رہا ہے، سامان سے بھرا ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے سامان ہیں، لے کے جا رہا ہے ایک جگہ پہ، اور نہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، نہ اس کو چلا رہا ہے، خود ہی چلا جا رہا ہے وہ، اور آتا ہے جاتا ہے، اس طرح اس کا اپنا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اس کو چلانے والا کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی اور اس کی حراست کرنے والا نہیں ہے، سامان اس پہ لدا ہوا ہے، یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں اس میں بھی وہ نکل جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں پہ جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی عقل مند شخص تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ کشتی یا جہاز خود بخود ہی چل رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے،
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پوری آسمان اور زمین، پوری کائنات کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پیچھے ہی کوئی ہے اس کا جو چلانے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو وہ چلا رہا ہے۔ تو اس سے ہی سمجھ لو پھر جب ایک کشتی جو ہے وہ بغیر اس کے ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، تو یہ پوری کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ کسی اچانک کسی جو موقع مل گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی اس کے ذریعے سے آ گیا، ایسا نہیں ہے، یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ذرا غور کرو کہ زبانیں مختلف ہیں لوگوں کی، آوازیں مختلف ہیں، رنگ و نسل مختلف ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ خود بخود ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے اس کے پیچھے کتنے ہی اسباب ہیں جس کی بنا جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کی بنا پہ یہ کچھ ہوا ہے، تو پھر کیسے تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر سکتے ہو؟ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، تو انہوں نے دیکھی کتنی بہترین مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شہتوت کا پتہ ہے، درخت کا پتہ لیا انہوں نے، کہا کہ یہ دیکھو یہ شہتوت کا پتہ ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہے سب کے لیے برابر ہے، جو بھی کھائے گا اس کو اس کے لیے برابر ہے، چاہے وہ بکری کھائے چاہے وہ اور کوئی جانور کھائے، سب کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیڑا کھاتا ہے اس کو، جو ریشم کا کیڑا ہے وہ اس کو کھاتا ہے تو اس میں سے ریشم نکلتا ہے، اس کو یہ شہد کی مکھی جو ہے وہ وہاں سے لیتی ہے تو وہ پھر شہد نکالتی ہے، شہد دیتی ہے، اس کو یہ جانور کھاتے ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، یہ جو کھاتے ہیں تو یہ وہاں پہ اس کے ذریعے سے مینگنیاں نکالتے ہیں، اور پھر ہرن، غزال یا ہرن جو ہے وہ کھاتا ہے تو وہاں پہ اس کے ہاں وہ مشک بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے کتنی بہترین مثال دی کہ ایک ہی پتا ہے، ایک ہی طرح کی چیز ہے، سب کھا رہے ہیں، لیکن اس سے جو چیز بن رہی ہے وہ مختلف ہے، کہیں پہ وہ ریشم ہے، کہیں پہ وہ شہد ہے، کہیں پہ وہ صرف مینگنیاں ہی ہیں، اور کہیں پہ وہ اس کی جگہ مشک بن رہی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ لازمی ہے کہ وہاں پر کوئی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو اس طرح بنا رہا ہے اور اس طرح وہ چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا اسی بارے میں کہ اللہ کے وجود کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک اور مثال دی۔ انہیں بتایا کہ ایک چیز جو بالکل بند ہے، بالکل ایک قلعے کے مانند، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اور بالکل ہی وہ سفید چاندی کی طرح، اور اندر جو چیز ہے بالکل سونے کی طرح وہ چیز ہے وہ، اور اس میں سے پھر وہ دیوار پھٹتی ہے، اس میں سے ایک زندہ چیز نکل آتی ہے۔ اور انہوں نے بھی اس طرح انڈے اور چوزے کی مثال دی کہ انڈا جو بالکل بند، کوئی چیز نہیں ہے اس میں نظر آتی اوپر سے، اندر ہی سے پھر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر جب وہ نکلتا ہے تو اس میں ایک جاندار چیز نکلتی ہے، اور وہ چوزے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں اس طرح بنا سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ اس سے اصل مراد کیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اس پہ رد کیا ہے ان لوگوں کا، وہ ہے سورہ طور کی آیت میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ فرمایا کہ وہ کیا بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے کہ جیسے کہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ تین حالات ہو سکتے ہیں، کہ تین طرح کی حالتیں ہیں۔ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے وہ پیدا ہو گئے، خلقوا من غیر شیء، کوئی چیز نہیں تھی، خود بخود ایک دم پیدا ہو گئے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، بغیر کسی تخلیق کے، بغیر کسی خالق کے، بغیر خود بخود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہو، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو کیسے پیدا کرے گا؟ جب اس کا اپنا وجود نہیں ہے تو وہ کیسے وجود لے آئے گا؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو تیسری چیز ہی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اور ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بتا دیا، ان کی اس چیز کا انکار کر دیا کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ چیز کتنی غلط ہے کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا کسی اور نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ کتنی غلط بات ہے۔
یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ خود بخود کوئی چیز پیدا ہو جائے، ضرور اس کے پیچھے خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں، اس کو مانیں۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی جو بات کہنا ہے کہ یہ نیچر، یہ جو خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اس نے پیدا کیا ہے کہ جب ہوائیں چلیں، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، اس سے یہ بن گیا، اس سے وہ بن گیا، یہ چیز ہو گئی، وہ چیز، اس لیے پوری طبیعت، پوری نیچر جو ہے اس طرح اس کو پیدا کرتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کوئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں خود بخود، اور اس طرح کی چیزوں سے تو اس کو پھر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو لہذا یہ یعنی ایک چیز عقل میں نہیں آ سکتی کہ اس طرح ہو جائے۔ اب اگر وہ غور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں تو ان کو خود واضح ہو جائے گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیجیے، ہم اس کی مثالیں کی طرف بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ پانی کا معاملہ ہے، پانی ایک طرح کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سوائے سمندر میں کوئی کہیں کھارا ہے کہیں میٹھا ہے، لیکن جو پانی استعمال ہوتا ہے زراعت میں، سیراب کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ زمین بھی ایک ہی طرح کی ہے، لیکن کیا چیزیں جو اگتی ہیں سب ایک ہیں؟ وہ مختلف ہیں۔ کہیں پہ وہ پھل اگ رہے ہیں، کہیں پھول اگ رہے ہیں، کہیں اناج اگ رہا ہے، کہیں کچھ اگ رہا ہے، کہیں کچھ اگ رہا ہے، جبکہ زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، بیج مختلف ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہی اصل چیز یہ تمام فرق رکھتی ہے، اسی کے ذریعے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے ایک بچے کی پیدائش ہے، جبکہ ماں کی پیٹ میں وہ جنین کی صورت میں ہے کہ کس طرح وہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا اس حد تک پہنچتا ہے۔ تو وہاں پہ کون ہے؟ جبکہ صرف وہ ماں باپ کے ملاپ سے جو پانی پہنچا تھا رحم مادر میں، اور اس کو پھر وہ مختلف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت سے بتایا اس بات کو کہ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ کون ہے جو ان کو اس طرح بنا رہا ہے، اس بچے کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی صحت، اس کی زندگی سب وہ کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے، تو کون کچھ کر سکتا ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو چیز اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی کہ اسی جنین کے اوپر جو مختلف قسم کے پردے ہیں، غلاف ہیں، اور قرآن نے اس کو ثلاث الظلمات کہا گیا، 3 تاریکیوں میں وہ لپٹا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے قرآن میں، اور یہی آج کی میڈیکل سائنس جو ہے اس کو بتاتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو خالق ہے وہی بتائے گا نا، اسی نے بتایا ہے کہ وہ 3 تاریکیوں میں وہ چھپا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تو وہی چیز حقیقت ہے، وہی آج کی سائنس بھی بتا رہی ہے۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے خاص قسم کی بو رکھی ہے، وہ اس کے اندر وہ بو ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہی وہ اگر وہ جو جانتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں شخص کا ہے۔ یہی دیکھتے ہیں کہ جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر گئے تھے جس میں ان کی بو بسی ہوئی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، ان کی بو پا رہا ہوں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زبردست وہ نظام ہے، سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی اسی طرح بنا سکتا ہے یا کر سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی یہ بو ہے جو اس کے جسم میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو انگلیوں میں نشانات رکھے ہوئے ہیں، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب کے مختلف ہیں، کوئی ایک طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اربوں خربوں انسان پیدا کیے ہیں اس کائنات میں، کسی کا ہاتھ، اس کے پرنٹس جو ہیں دوسرے سے نہیں ملتے، ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ اسی کے ذریعے سے پھر مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کتنے ہی مسائل کو حل کیا جاتا ہے، تو وہ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے، ہماری انگلیوں کو، ہمارے ہاتھوں کو اس کے لحاظ سے بنایا ہے۔ اور پھر اسی طرح پھر ایک اور مثال جو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے، تو وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دے دی، نہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے جو اس نے کی ہے، کہ جیسے کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ اس کی سر میں 100 اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں، 3 دل ہوتے ہیں، اس کے جو سونڈ ہے یا اس کے سامنے اس کے منہ کے آگے 3 قسم کی چھریاں یا تیز دھار چیزیں ہوتی ہیں، 3 اس کے پر ہیں ہر طرف،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ اس قسم کی اپنی ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے انسان کے جسم میں سوراخ کر کے اس میں سے خون نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کوئی انسان تو نہیں کر سکتا، کوئی بنا تو نہیں سکتا اس میں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ دو دریا بہہ رہے ہیں، ایک میٹھے پانی کا اور ایک کھارے پانی کا، وہ آپس میں نہیں ملتے، وہ الگ چل رہا ہے، وہ الگ چل رہا ہے، جبکہ وہ ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں۔ ان کی دونوں کی جو طبیعت ہے، دونوں کا جو مزاج ہے مختلف ہے، لیکن وہ ساتھ بہنے کے باوجود آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان میں کوئی خلط ملط نہیں ہوتے، بلکہ الگ الگ بہتے رہتے ہیں۔ جیسے قرآن نے اس کی مثال دی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ شہد کی مکھی، وہ یہ شہد کس طرح لیتی ہے، کس طرح پورے باغ میں سے مختلف پھول ہیں، مختلف درخت ہیں، مختلف پودے ہیں، ان سب سے لے کر اور پھر وہ جو اپنے جسم میں بناتی ہے اور وہ اس کو نکالتی ہے۔ وہ تو اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی بھی شخص اپنے جسم سے کوئی چیز نکالتا ہے، لیکن وہ چیز کتنی شفا کے باعث ہوتی ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فیہ شفاء للناس، کہ وہ چیز جو وہ اپنے جسم سے خارج کرتی ہے ہمارے لیے وہ شہد کی صورت میں، عسل کی صورت میں مل جاتی ہے، اور وہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جو دودھ ہے، حیوانات کا دودھ ہے، انسان کا ہو یا حیوانات کا ہو، اس میں دیکھیے کتنی بڑی طاقت رکھی گئی ہے۔ ایک بچے کے لیے جو بالکل کمزور ہوتا ہے، جب ماں کا دودھ پیتا ہے اس میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور وہ صحت مند رہتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے جانور ہیں جتنے بھی، ان میں وہ دودھ رکھا گیا ہے اس کے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ ہم گائے کا، اونٹنی کا، بھینس کا یہ دودھ پیتے ہیں اور اس سے ہمیں قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اسی سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ مثال بالکل سامنے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ چھتیں جس کو دیکھتے ہیں کہ ہم جب چھت بناتے ہیں کسی گھر کی، کسی بلڈنگ کی، اس کے نیچے ستون رکھتے ہیں، ستون ہے، سہارا ہے، اس کے اوپر وہ بلڈنگ قائم ہوتی ہے۔ اگر وہ ستون اور وہ سہارا نکال دیا جائے تو وہ زمین پہ چیز گر پڑے گی، وہ چھت نیچے آ جائے گی۔ تو کیا آسمان کے نیچے کوئی ستون ہے؟ یہ کس طرح یہ آسمان قائم ہے اپنی جگہ پر؟ کوئی اس کے لیے سہارا نہیں، کوئی ستون نہیں، کسی قسم کی کوئی وہاں پر چیز نہیں ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں، وہ کہتے ہیں نظر کیوں نہیں آتا، اللہ ہمیں دیکھ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ تو ان سے یہ پوچھا ذرا اپنی عقل دکھا دو، اپنی روح دکھا دو۔ تو وہ کہاں سے تمہیں جب نظر نہیں آتی تو اس کو کیسے مانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تم عاقل ہو، تمہارے دماغ میں عقل ہے، تو بتاؤ وہ عقل کہاں ہے، دکھاؤ ہمیں۔ تو ظاہر نہیں دکھا سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، میرے اندر روح ہے، کہاں ہے وہ روح، دکھاؤ ہمیں۔ تو وہ چیزیں جب تم دیکھ نہیں سکتے ان کو مانتے ہو، تو اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ وہ ہمیں دکھاؤ ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے، شعور سے بالکل ہی وہ ماورا ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو لہذا اس کو قرآن کریم نے بار بار یہی کہ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، اسی لیے کہ دعوت دی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، جو اللہ نے اتنی قیمتی چیز تمہیں دی ہے عقل کی صورت میں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تمہیں جانور نہیں بنایا۔ جانور میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ تو جو اس کا مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ عقل والا بنایا ہے، جو حیوان ناطق بنایا ہے، بولنے والا، سمجھنے والا اور عقل و شعور رکھنے والا، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اگر یہی لوگ اگر اس طرح صحیح معنی میں اس چیز کو سمجھ لیں، جان لیں، تو وہ پھر حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ پھر مختلف جو افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہیں فلسفے ہیں، کہیں منطقے ہیں، کچھ ہیں، اس میں آتے ہیں، تو پھر ان فلسفوں کے ذریعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان سے ہی بالکل وہ عاری ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے کلام کی طرف آئیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو یقیناً وہ اللہ کو پالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، سمجھنے اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ